بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فہمی کا ڈے 13 سبق 13 ہمارا۔ تو نماز کے چھوڑنے کا جو ہمارے چل رہے تھے کہ حدیث شریف سے شروع کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں، یعنی سفارش کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور سب سے بہترین جو ہے اس کے میں یہ والا اسی لیے لائی تھی کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن پاک بہترین جو عمل ہے قرآن پاک کا پڑھنے کا وہ نماز میں ہے، ٹھیک ہے۔ افضل جو عمل ہوتا ہے، سب سے بہترین طریقہ نماز میں قرآن پڑھنے کا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ نماز میں جو آپ صورتیں پڑھ رہے ہیں اور جو یاد کر رہے ہیں صورتیں، اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی سورہ پڑھیں، 2-3-4 صورتیں آپ یاد کر لیے تو وہ ایک ہی رکعت میں 2-3-4 صورتیں بھی پڑھ سکتے۔ آپ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ پھر یہ شفاعت ہے ہمارے لیے۔ قرآن نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی، اور افضل طریقہ جو ہوتا ہے وہ نماز کے اندر پڑھنے کا ہوتا ہے۔ آج ہم صلاۃ التوبہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ انسان سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ توبہ تو اب ہم کرتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے پڑھ لیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور پھر استغفار کے بارے میں بھی ہم نے سورہ فصلت ہم نے پچھلے آیتوں میں بھی پڑھ لیا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی کیوں اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے اپنے۔ تو امت کے لیے بھی سکھا دیا کہ امت کو توبہ کرنا ہے۔ اور دوسری یہ چیز تھی کہ ہر لمحہ ہمارا پچھلے لمحے سے بہتر ہونا ہے۔ تو ہمیں جب انسان بہتری کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے ہمارا پچھلا دن ہمیں لگتا ہے کہ میرا کمزور تھا وہ دن، تو اس کمزوری کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ استغفار انسان سے گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس امت پر رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک روح ہماری حلق میں نہ آ جائے۔ نڑقرہ جو ہم کہتے ہیں نا یہاں پر، حلقوم میں جب تک نہیں آتی، حلق میں نہیں آ جاتی، تب تک انسان توبہ کر سکتا ہے۔ اور یا پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کی ہے، انسان کسی کے ساتھ، بندوں کے ساتھ میں اگر انسان نے کوئی معاملہ اس کا خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں وہ معافی لے لے، لیکن اللہ سے بھی لینا ہے معافی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کسی کو نہیں اذیت پہنچانا، ہم نے اذیت پہنچائی تو اللہ کا حکم بھی ٹوٹا وہاں پر، تو اللہ سے بھی توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اور توبۃ النصوحہ، سچی توبہ وہ ہوتی ہے جو کہ انسان پھر عزم کر لے، دل سے پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کے پختہ ارادہ کر لیتا ہے، بندہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، تو شیطان کہتے ہیں کیا توبہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار پھر وہ اسی توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے، تیری توبہ کون سے قبول ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا سب سے بڑا وسوسہ اور شر ہے۔ انسان توبہ کرتے کرتے، یعنی توبہ کر کے توڑتے توڑتے تھک جاتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے اس کے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے توبہ کی، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ مصمم ارادے کے ساتھ کرے کہ یا اللہ، ایسے نہیں کہ توبہ کر استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے نہیں، جب گناہ ہوا ہم سے یاد کریں گناہوں کو اور اس کی توبہ کریں اس طریقے سے کہ یا اللہ اب میں اس کا مرتکب نہیں ہوں گا، اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک بزرگان دین کا ایک طریقہ کار ہے، جب کسی گناہ کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس کو کر لے، کل سے بچ جانا، اور نیکی کی طرف جب اس کا دل مائل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کل سے ضرور کرنا، آج تو رہنے دے، کل سے تو مضبوط پکڑ لینا اس نیکی کے عمل کو۔ تو بزرگان دین یہ طریقہ سکھاتے ہیں کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو کہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج تو نہیں کروں گا اس گناہ کو، کل میں ضرور یہ گناہ کروں گا۔ پھر کل اس کو خیال آتا ہے اس گناہ کا تو کل بھی یہی کہیں اپنے آپ کو کہ آج تو میں کسی طرح شام تک بچ جاؤں گا، لیکن پرسوں مطلب آنے والے کل، ہر روز یہی کہیں کہ کل تو یہ گناہ میں ضرور کروں گا، میں نہیں بچنے کا اس گناہ سے، میں کیوں بچوں، مطلب ایک انسان جو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ نیکی کے وقت میں وہ کہتا ہے کہ کل کر لینا، اور گناہ کے وقت کہتا ہے کہ ابھی کر لے، تو ہم اس کے بالکل اپوزٹ، گناہ سے بچنے کے لیے نفس اور غلاتی ہیں۔ اگر آپ نفس کو کہو گے میں نہیں کرنے والی گناہ تو آپ کو اکسائے گی، آپ
بزرگان دین کا یہ کوئی سنت نہیں ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے جو آزمایا ہوا طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفس کیسے بھی انسان کو اندر سے اکساتی ہیں، تو پھر یہ سوچے کل کروں گا یہ گناہ، آج نہیں کروں گا اس کو، کل کروں گا. اور نیکی کا جب کام آتا ہے تو وہ سوچے کہ آج تو کر لیتا ہوں، کل نہیں کروں گا، چھوڑے کل کون کرے گا، آج تو ایک دن تو کر کے دیکھتا ہوں. تو اس طرح کر کے وہ ایک ایک دن میں نیکی کرتا جائے گا اور گناہ سے بچتا جائے گا. ہر آنے والے دن سوچ لیں، آج آپ کو کچھ بھی کام کرنا دل بول رہا ہے، مثال کے تو جو گناہ کا ہے، نافرمانی کا کام ہے، تو آپ سمجھے فون بیکار بیٹھے ہوئے فون اٹھا کے کسی سے گاسپ کرنے کو دل کر رہا ہے. گاسپنگ برائی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ خیر کا بات الگ ہوتی ہے، گاسپنگ الگ ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے گاسپنگ ہوتی ہے. تو گاسپنگ کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ سوچے ارے چھوڑو بھائی آج نہیں، کل تو کیسے بھی فون کروں گی اور 3 گھنٹے کی گاسپنگ کروں گی میں، آج نہیں، آج میں دوسرے کام کر لوں گی، اپنے نماز کے نوٹس بنا لوں گی، اپنا دوسرا گھر کی صفائی کر لوں گی، نماز پڑھ لوں گی، قرآن پڑھ لوں گی، جو کرنا ہے کر لوں گی. کل 2-3 گھنٹے میں سب کی غیبتیں چغلی سب کروں گی فون کر کے. اب کل پھر دل کرے گا، پھر اس کو کل پہ ٹالیں انشاءاللہ. ایسے ہوتے اس کے دل سے ماند پڑ جاتے ہیں گناہ کی شوق، گناہ کا ارادہ، گناہ کے خیال. سبحان اللہ، بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے. تو اس وقت تک توبہ انسان کی قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، روح حلق میں آ جاتی ہے، پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جاتا ہے. وہ سورج مغرب کی جانب سے جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے، ختم، وہاں پہ اسے گناہ معاف نہیں ہوتے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے توبہ کرنے کی، گناہوں کی. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو انسان کرے اور اللہ اسے معاف نہ کرے. اللہ کی نافرمانی میں بندہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن توبہ کرتے رہے. تو اسی وجہ سے جو نماز توبہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ نماز توبہ کا سبب کیا ہے؟ مسلمان شخص کا معصیت اور نافرمانی کا مرتکب ہونا، یعنی گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہو جانا. اس نے کوئی گناہ کر لیا، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گناہ کبیرہ کی پوری لسٹ دوں گی کہ کون سے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکم جو ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں جو استغفار کے بغیر معاف نہیں ہونے کے. گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہماری نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو گناہ دھلتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں. لیکن گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ استغفار کے بغیر نہیں معاف ہوتے. تو اس کے لیے ہم یہ نماز توبہ پڑھتے ہیں، تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی انسان نے کوئی معصیت کی، نافرمانی کی، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، کبیرہ ہو یا پھر صغیرہ ہو، تو اس گناہ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے یہ 2 رکعت ادا کرنی چاہیے، مندوب ہے، حکم ہی ہے اس کا. اور پھر اسے توبہ کے وقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا اور نیک عمل کرنا چاہیے. توبہ کے وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا اور نیک عمل کرنا چاہیے. اور ان اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے. تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا وسیلہ بنا کر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا. ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں توبہ کے لیے؟ اسی وجہ سے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے اس کو، اور پھر اس کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. تو پھر کیوں کرنا ہے یہ؟ پھر اسے توبہ کے وقت جب آپ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کو کوئی گناہ یاد آ گیا، آپ نے گناہ یاد آنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب ہوا. آج کل تو بلکہ فون رکھتے ہی توبہ صلاۃ و توبہ پڑھنا چاہیے ایسا دیکھا جائے تو، کیونکہ اتنے گناہ ہو جاتے ہیں. ناشکری کا چلیں، غیبت چغلی کا، تو جس بندے کی غیبت، اگر آپ نے کسی کے ساتھ فون کال کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں کسی غیبت کی گئی ہے، پہلے تو غیبت کرنی ہی نہیں چاہیے اب، لیکن زبان کے اوپر چٹکارا لگ گیا ہے غیبتوں کا، تو پھر اسی مجلس میں اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر آپ نے فون پہ کسی سے کہہ دیا کہ بھئی شیطان زبان پہ بیٹھ جاتا ہے، نکل جاتی ہیں باتیں، وہ فلاں ایسے تھی، ویسی تھی، اس نے ایسے کہا تھا، ویسے بہت ساری غیبتیں نکل گئی. آپ اسی مجلس میں، یعنی فون اینڈ کرنے سے پہلے اس بندے کی تعریف کریں. کفارہ یہی ہوتا ہے، جس مجلس میں اس کی برائی کی ہے اسی مجلس میں اس کی تعریف کریں کہ بھئی نہیں وہ تو بہت نیک ہے، میں ہی گنہگار ہوں، میری زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے، اللہ مجھے معاف کرے. جو بھی اس طرح کی اس بندی کی تعریف کر دے تو وہ کفارہ ہو جائے گا. بے شک نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرے، لیکن ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی ایسے گناہ ہو گئے، بہتان ہو گیا، کسی کے اوپر تہمتیں لگا دی، کچھ بہتان کر دیا، یا پھر غیبت ہو گئی ہم سے، یا پھر جھوٹ بول دیا کسی کے اوپر، کچھ بھی ہو گئی ہو، خالی گوسپنگ، لایا نہیں باتیں، ایسے ہی فضول کی باتیں ہو گئی، تب بھی استغفار کر لیا کرے. تو نماز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب بندہ
کوئی یعنی بندہ جب اس وقت جب توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا اور نیک عمل کرنا چاہیے. تو وہ اچھا اور نیک عمل، سب سے نیک عمل کیا ہو سکتا ہے کہ نماز ہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی افضل عمل نہیں ہوتا. تو اس سے نماز کو، جو ہم نماز صلاۃ و توبہ پڑھتے ہیں، اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے پاس میں اپنا وسیلہ بنا کر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے. اب دیکھیں نماز توبہ کا وقت کیا ہے. مسلمان شخص جب کسی گناہ سے توبہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے، تو اسے اس وقت نماز توبہ ادا کر کے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ اس گناہ کے فوراً بعد ہو یا دیر کے ساتھ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسے نہیں کہ آپ نماز کا وقت چلا گیا تو آپ کا اب گناہ کیا، 1 گھنٹے تک آپ نے نماز نہیں پڑھی تو ارے بھائی نماز کا وقت تو چلا گیا. ایسے نہیں ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے، تاخیر کر کے ہی پڑھ سکتے. گناہگار شخص پر واجب ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے جب بھی گناہ ہوا. لیکن اگر وہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے یا پھر یہ کہے کہ توبہ کر لوں گا اور بعد میں توبہ کر لی، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کرنے میں دیر کر دی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، فوراً کرنا، ایسے نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں، اب ارادہ کر لیا، بعد نہیں پڑھیں، جب یاد آئے جب پڑھ لیں. لیکن اگر وہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں پڑھتے ہیں، تو اس کی توبہ ہو جاتی ہے. کیونکہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کون سی چیزیں ہوتی ہے، جب تک روح یہاں پر نرخرے تک پہنچ جائے. یعنی نرخرے پہنچنے لگے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. یہاں حلق میں جب آ جاتی ہیں روح، کھڑکھڑاہٹ جو ہم کہتے ہیں نا، غرغرہ لگ گیا، اس وقت تو فرشتے نظر آ گئے. جب یہاں پر حلق میں آ جاتی ہے روح تو فرشتے نظر آنے لگ جاتے. اس وقت کیا توبہ کرے گا؟ وہاں تو دیکھ لیا فرشتے، عذاب کے فرشتے یا گناہ کے، تو مان لیا کہ بھئی اب تو مرنا ہی مرنا ہے. تو اس سے پہلے توبہ کر لیجیے. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. جس نے بھی سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور یہ نماز ہر وقت ادا کرنی مشروع ہے. یعنی اس میں ممنوع اوقات، مثلا نماز عصر کے بعد میں، یہ بھی شامل ہے. تو کیونکہ یہ نماز ان نمازوں میں شامل ہوتی ہیں جو کسی سبب کی بنا پر ادا کی جاتی ہیں. تو اس کے سبب کیا ہے؟ اس کے سبب کی وجود جو ہوتا ہے اس کی بنا پر نماز ادا کرنی مشروع ہوگی. سبب کیا ہے؟ آپ کا گناہ سبب ہے. تو پھر آپ جیسے ہی آپ نے گناہ کیا، آپ توبہ کر لیں، توبہ کی نماز پڑھ لیں. اب دیکھیں اسباب والی نمازوں کو اگر ممنوع وقت سے مؤخر کیا گیا تو وہ وقت ہو جائیں، وہ فوت ہو جائیں گی. جیسے کہ یعنی رہ جائے گی. مثلا سجدہ تلاوت ہے، تحیۃ المسجد ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، اور تحیۃ الوضو کی نماز ہے 2 رکعتیں. یہ تمام نمازیں جو ہوتی ہیں، اب دیکھیں جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے، اب آپ نماز تو نہیں ہوتی لیکن عبادت ہے، تلاوت کے بعد میں آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، تھوڑی تاخیر کر کے پڑھ لینا ہوتا ہے. لیکن وقت گزر جائے تو پھر وہ انسان گناہ گار بھی ہو جاتا ہے. اور تحیۃ المسجد ہوتا ہے، مسجد میں جائیں گے تبھی آپ نماز پڑھیں گے، مسجد میں نہیں ہوں گے تو آپ نماز تو نہیں پڑھیں گے نا. اور ایسے ہی سورج گرہن کی نماز ہے یا چاند گرہن کی نماز ہے، وہ گرہن کے وقت ہی پڑھی جاتی ہے. یا پھر تحیۃ الوضو ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو بلال رضی اللہ عنہ جیسے پڑھتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ اسی طرح نماز استخارہ، اگر کسی شخص کو استخارہ کی ضرورت ہو اور اسے مؤخر کیا جائے تو وہ رہ جائے گا. اور اسی طرح نماز توبہ، تو جب گناہ کرے تو اس پر فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے مندوب ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کر کے توبہ کرے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے. میں نے اس کو نہیں وہ کیا ہے. نماز توبہ 2 رکعت، یعنی آپ صلاۃ التوبہ بھی کہہ سکتے ہیں. نماز توبہ 2 رکعت ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آئے ہیں. اور توبہ کرنے والے کے لیے اکیلے اور خلوت میں نماز توبہ ادا کرنا مشروع ہے. اور کیونکہ اب آپ اس کی نماز توبہ صلاۃ التوبہ جماعت میں نہیں ہوتی ہے. یہ ان نوافل میں سے ہے جن کی جماعت مشروع نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا مندوب ہے. اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس میں ثابت ہے کہ انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز یعنی صلاۃ توبہ پڑھ کے دعا کرتے تھے. تو یہ چیزیں آپ اہم چیز ہے کہ جماعت سے نہیں ہوتی ہے صلاۃ التوبہ کبھی بھی. آپ صلاۃ استسقاء ہوتی ہیں، بارش کی نماز پڑھی جاتی ہے، یا سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نمازیں جماعت سے ہوتی ہیں. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد آپ اکیلے پڑھ لیتے ہیں، آپ کی انفرادی ہوتی ہے. ایسے ہی صلاۃ التوبہ بھی آپ کی انفرادی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعتوں میں کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا اور مخصوص اذکار ثابت نہیں ہیں، اس لیے وہ جو چاہے بندہ قرآن کا حصہ پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اور نماز توبہ کے ساتھ توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نیک اور صالح اعمال کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہاں یقیناً میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. ٹھیک ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں ہے. تو کیا ہے؟ نماز پڑھیں، توبہ کریں اور اس کے بعد کوئی نیک عمل کریں. تو نیک عمل کیا ہوگا؟ اور یعنی کہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیت کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، یقیناً میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی ہوں. اور توبہ کرنے والے کے لیے نیک اور صالح اعمال میں سب سے افضل عمل صدقہ ہے. توبہ کے لیے آپ عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا ہے تو نماز ہے، کہ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے وسیلہ بنائیں اپنی نماز کو. ہم وسیلے بناتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وسیلہ بنانا ہے اپنی عبادت کو. نماز پڑھیں، نماز کے وسیلے سے نیکی کا عمل ہے، اس کے بعد میں توبہ کریں. ہر نماز کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو صلاۃ التوبہ ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اس کے بعد میں کوئی نیک عمل کرنا ہے تو تمام اعمال میں نیک اعمال کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. نیک اور صالح اعمال کرنا ہے تو پھر اسی وجہ سے کیا ہے؟ نیک اور صالح اعمال میں سب سے افضل عمل صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹانے والے اسباب میں سب سے بڑا عظیم عمل ہے. ٹھیک ہے. جتنا ہم صدقہ کریں گے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم صدقہ و خیرات ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی جو تبوک کے جنگ میں نہیں گئے تھے. 4 صحابی تھے جو تبوک کے جنگ میں جانے والے تھے، جانے کا ارادہ کرتے تھے، لیکن ان کے ارادوں میں کھجور کی کھیتیاں پکی ہوئی تھی، تو بہت سخت ترین گرمیاں بھی تھی. وہ کہتے تھے آج جائیں گے. وہ ہوتے ہوتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس. تو جب تشریف لے آئے واپس تو سب لوگ جا کے منافقین جو تھے اپنے اپنے عذر دیے، جھوٹے عذر دے کے ان کے عذر قبول کروا لیے. لیکن یہ جو 4 صحابی تھے، یہ لوگ جا کے، ان میں سے ایک تھے کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے جا کے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو ان کو حکم ہو گیا، وہ کھمبے سے باندھ دیے گئے مسجد کے، اور بس احکام آ گئے کہ بھئی ان کو سب لوگ بائیکاٹ کر دو. اور سارا بہت سختی سے ساتھ گزرے. بہت دنوں کے بعد میں ان کو پھر توبہ قبول کی گئی. آیت نازل ہوئی. جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اللہ کے نزدیک، اللہ کے بارگاہ میں ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اس کے بعد میں انہوں نے کہا، جب ان کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول کی تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ میں تو انہوں نے کیا کہا کہ میری توبہ میں شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں. وہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے سوچ لیا تھا پہلے، اگر میری توبہ قبول ہو گئی تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں گا، سارا مال صدقہ کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کچھ مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں، جو ان کا ایک باغ تھا یا کچھ جو بھی تھا ان کا. بہرحال تو یعنی کہ نماز پڑھنا، توبہ کرنا، صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس کے بعد میں صدقہ دینا جتنی ہماری استطاعت ہے. ہم تو سارا مال تو نہیں دیتے، جو ہماری استطاعت ہے 10 20 50 100 روپے، جو بھی آپ کی استطاعت ہو. گناہ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت بڑا گناہ کیا ہے تو زیادہ صدقہ دے. بہت روزانہ کے اعمال میں سے روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. روزانہ ہر روز سونے سے پہلے محاسبہ جیسے کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا سارا دن میں. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور پھر توبہ کریں کہ ہمارے کتنا وقت غفلت میں گزرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے احکام کو ہم پورے کر رہے ہیں. تو ہر روز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں. اور صدقہ جیسے آپ روزانہ دیتے ہیں صبح کے وقت میں، ویسے ہی آپ صدقہ نکال لیا کریں نماز پڑھنے کے بعد میں. اب یہ تو ہمارے روزانہ کی نماز کے کلمات کے تعوذ و تسمیہ. آج کا جو بہت اہم تھا صلاۃ التوبہ کا، کوشش کریں کہ روزانہ کے معمولات میں جیسے آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے اعمال آپ سب کے آ گئے ہیں، صلاۃ التوبہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ توبہ اعمال جتنے بھی ہمارے پکڑ ہوگی. اب آپ نے آج تفسیری کلاس میں بھی سن لیا تھا کیا ہونے والا ہے قیامت کے روز میں، کہ وہاں پر تو سارے ہی چیزیں کھل جائیں گی وہاں پر. تو اسی وجہ سے توبہ کر کے اپنی کتاب کو اپنی کلین کر کے رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ویسے ہی ہم توڑتے رہتے ہیں. کون سی ہماری نمازیں خوشو والی ہوتی ہیں، کون سے ہمارے اعمال خوشو والے ہوتے ہیں، کون سے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ریا آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کیفیات ہماری خراب ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص بھی مانگے. جیسے ہم نے صلاۃ الحاجت کا دیکھا تھا کہ اللہ سے ہم دعائیں کرنے کے لیے نماز پڑھ کے، پھر دعا بھی میں نے بتائی تھی صلاۃ الحاجت کی، تو پڑھ کے اس کے بعد میں دعا کریں اللہ سے. نمازوں کا خوشو مانگے، عبادات کا خوشو مانگے، دن میں برکت مانگے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، ہر چیز جو مانگنا ہے مانگ سکتے.
پھر اسی طرح صلاۃ التوبہ بھی کبھی وقت نکال کے آپ لوگ، جیسے اب اشراق کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے، آپ لوگ جیسے کہ قضائے نمازیں میں نے بتایا کہ نفل نمازوں کے اوقات میں قضائیں پڑھیں، ایسے ہی آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھا کریں ہر روز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا استحضار فرمائے، کہ ہمیں پتہ تو چلے ہم گناہ کرتے کیا ہیں۔ جب انسان کو احساس ہونے لگ جائے نا، یہ میں نے جیسے الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں بائی ڈیفالٹ، اللہ تعالیٰ ایک اندر الارم رکھتے ہیں، گناہ کرتے ہی فوراً الارم بجتا ہے کہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا، تو کیا ہوتا ہے بندہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اگر اس کو یہی احساس نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا تو وہ کیا توبہ کرے گا؟ آپ کوئی بندہ آ کے کہتے ہیں بھائی تم نے تو غلط کیا، الٹا اس کے سر کے اوپر سوار ہو جائیں گے، کیا تم کیسے بول رہے ہو میں نے غلط کیا، میں نے تو غلط نہیں کیا، میں نے تو صحیح کیا تھا، یہ کہا میں نے ان کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کہا، ان کی غلطی تھی۔ یعنی انسان ہر درمی کرنے لگ جاتا ہے۔ سخت اور شقی دل کی علامت ہوتی ہیں کہ انسان کے سامنے جب اس کی غلطی کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بجائے اس کی مان لے، وہ ضد کر کے ہر درمی کر کے، جیسے مکے والے ہوتے تھے، ان لوگوں کے سامنے جب بتایا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ آج دیکھیں سورہ ماعون میں آپ کو بتاؤں گی میں انشاءاللہ کہ کیسے ہے آج کا سورہ ماعون کی تفسیر میں بھی یہی ہے، تو انشاءاللہ ہم کریں گے آج سورہ ماعون کی۔ تو یہ ہماری سورہ فاتحہ کی کیفیت آج دیکھ لیں سورہ ماعون کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اسے جو جھٹلاتا ہے جزا کو، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہیں جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرنے والے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیزیں۔ بہت سورہ ماعون پڑھ کے تو انسان ہل جاتا ہے اندر سے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رأیتا دیکھا آپ نے، الذی اسے جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین جزا کو، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کیا دیکھا، اس کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو، فذالک، تو یہ وہی ہے، الذی جو یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں وہ ترغیب دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، طعام میں پڑھتے ہیں، اس کو می پڑھا کریں، مسکین، مسکین، کین نہ پڑھیں، مجہول کرتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، معنی کیا نہیں پڑھنا چاہیے، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، مسکین، ای کا لفظ، زیر کا لفظ ای کی طرح نکلتا ہے اور زبر کا آ کی طرح نکلتا ہے، او نہ کر دیں، اے نہ کر دیں، اس کو زیادہ تر اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یا خود جب آپ یہ پیش پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہونٹوں کو گول کریں گے تو وہ واؤ پیش کا منہ گول کر کے اس کے جو الفاظ نکل ہوتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکلتا ہے۔ یا خود اگر آپ تھوڑا سا ہونٹوں کو باہر کریں گے تو بہت اچھا نکلتا ہے۔ لا تھوڑا سا مطلب اوپر کی طرف اور ای کو نیچے کی طرف اور او کو گول ہونٹ کریں گے تو تلفظ صحیح نکل جاتا ہے۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ سب اپنی نماز سے، عن صلاتهم، اپنی نماز سے، ساہون، سب غفلت کرنے والے ہیں۔ نمازوں سے غفلت کرنے والوں کے لیے ہی یہاں پر تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ ویل میں آپ کو بتائی تھی کہ بہت ہلاکت جو بد دعا ہوتی ہے، بد دعائی کلمات ہے یہ۔ الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو وہ سب دکھلاوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ سب روکتے ہیں عام استعمال کی چیزیں۔ اب دیکھیں اس کا میں آپ کو تفسیر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یکذب جھٹلاتا ہے، سچائی کی ضد ہے، ٹھیک ہے، کذب یکذب جھٹلاتا ہے، یدعو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ سختی کے ساتھ دھکا دینا، یدعو الیتیم یعنی یتیموں کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض ترغیب نہیں دیتا کسی کام پر ابھارنا، یعنی کسی کو ترغیب دینا، تو ولا یحض ترغیب نہیں دیتا۔ فویل، بڑی خرابی ہے، ویل جو ہے بہت ہی سخت بددعائی کلمات ہے۔ اور ویمنعون، انکار کرتے ہیں، یعنی یہ عطا کی ضد ہے، آپ ایک تو عطا کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں، کسی کو ہم دینا اور کسی کو روک لینا۔ اب یہ صورت کا خلاصہ دیکھ لیجیے، اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔
پہلا گروہ ان کفار کا ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ غربا اور مساکین کو وہ لوگ صحیح سے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، نہ ان کو خود کھلاتے ہیں، نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ میں ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں۔ دوسرا گروہ وہ منافقوں کا ہے، ان کی 3 صفات قبیح یہاں بیان کی۔ ایک تو کفار کا بیان کر دیا گیا ہے کہ اختصار کے طور پہ انسانیت کے 2 گروہ بتا دیے گئے ہیں، کفار کا بھی اور منافقین کا بھی۔ تو کفار تو بالکل ہی آپ تو کافر ہے، وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق کو وہ لوگ دبا لیتے ہیں۔ میں آپ کو تفسیر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں۔ غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں، نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کھلانے کی، یعنی نہ تو وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ، یہ کفار کا ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ منافقین کا ہے، ان کی 3 صفات قبیح یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کی جائے، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر یہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہو اور نہ ہی خشوع و خضوع ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ نفاق کے علامات نظر آئیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفاق کے شر سے، نفاق کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ آپ لوگوں کے لیے میں رکھ دیتی ہوں، شارٹ تفسیر ہے، آپ لوگ اس کو ریفر کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اصل میں اس کی ڈیٹیل بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت اہم سورہ ہے، اسی لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو ڈیٹیل کروانا چاہ رہی تھی۔ ایک منٹ ابھی اس کو تفسیر بتا لیتے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر آپ لوگوں کو ریفر کرنا ہو تو وہ جو میں نے لکھا ہوا اس میں سے ریفر کر سکتے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الماعون ہے، اس کی آخری آیت میں معون کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اسی لفظ سے سورہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی اور اکثر مفسرین کا یہی رائے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی زندگی میں اور یعنی آدھا حصہ مکی زندگی میں اور آدھا حصہ مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ سورہ کے مدنی ہونے کا تصور اسی وجہ سے ہے۔ کیوں مدنی کہا گیا ہے؟ کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے اور وہ مدنی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ اب مکی زندگی جیسے آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے منافقین تھے، تو مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس میں آدھا حصہ جو شروع کا آدھا حصہ ہے وہ کفار کا تھا جو مکی زندگی کا تھا، اور بعد کا 2 حصہ جو ہے مدنی زندگی کا، اس کے بارے میں منافقین کے بارے میں ہے اس کے اندر۔ تو اس وقت یا کافر تھے یا مخلص مسلمان تھے مکی دور میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ میں 7 آیتیں ہیں۔ اب قریش میں قومیت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ قریش والے قومیت پرستی کرتے تھے، قوم کو ان کا رہتا تھا ایک ہمارا قبیلہ اور ہماری قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو خصوصی مرتبہ عطا فرمایا تھا، بیت اللہ شریف کا جو متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عزت بخشی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قریش کے پاس ہی چابیاں ہوتی تھی، لہٰذا انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، مگر ان میں تو قومیت پرستی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہلک بیماری کا علاج یہ تجویز فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک اور خوف سے نجات دلائی تھی۔ اب جس قوم میں قومیت پرستی پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ غرور اور تکبر ضرور آ جائے گا ان کے اندر، تو پھر وہ ظلم اور ستم پر اتر آئے گی۔ یہ ساری سیکوینس ہم حوامی میں پڑھ رہے ہیں کہ غرور آ جائے، تکبر آ جائے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ انکار کر دیتے اللہ تعالیٰ کا۔ جب انکار کریں گے تو ظلم اور ستم پر اتر آئیں گی۔ انسان جیسا ہوتا ہے نا، ہٹلر بھی ایسے ہی ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ان لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں کب پیدا ہو جاتی ہیں؟ انسان کے اندر جب غرور آ جاتے، تکبر آ جاتے، جہالت۔ اب جہالت کس اعتبار سے ہے؟ تو اگر وہ دین نہ جانے تو پھر ان کے اندر جہالت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی ایک مذہبیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، یعنی آپ سے مخاطب ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ ملت بھی ہو سکتی ہے، اور ملت کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے،
اور زیادہ تر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر دین سے مراد یوم الدین ہے، ٹھیک ہے، ملت بھی مراد ہوتی ہے دین سے، اور یوم الدین یعنی کہ جزا کا دن، اوائت الذی یکذب بالدین، جو انکار کرتا ہے جزا کے دن کا۔ تو جب قیامت کے روز ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے دیکھا نا، مالک یوم الدین یعنی جزا کا مالک۔ تو یہاں پر دین کا معنی یوم حساب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا قیامت پر یقین نہیں اور جزائے عمل پر اس کا اعتماد نہیں ہے۔ کس کا نہیں ہوتا تھا؟ کفار کا نہیں ہوتا، تو مانتے ہی نہیں تھے قیامت کے دن کو۔ ان کو تھا نا میعاد، مر کے اٹھائے جانے کے بعد میں ہم کیا اٹھائے جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں ہونے کے بعد میں۔ تو پورے نوع انسانی میں اللہ کا نام لینے والوں کی ہر دور میں جو زیادہ غالب اکثریت رہی ہے، تو ایک قلیل تعداد دہریوں کی ایسی ہیں، دہری جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، جو اللہ کی ہستی کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ آج دنیا بھر کے اتنے زیادہ جتنے ہم آبادی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے زیادہ اکثر لوگ تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹا سا طبقہ دہریوں کا ہوتا ہے۔ تب اس میں کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو انکار کرتا ہے کس چیز کا؟ الذی یکذب بالدین، یوم جزا کے دن کا، یعنی کہ قیامت پر یقین نہیں اور جزائے عمل پر اس کا اعتماد نہیں ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، انسانی ہمدردی سے محروم انسان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ جزا کے دن کو ہی نہیں مانتا، حساب کتاب کے دن کو ہی نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ انکار کرنے لگے گا۔ انکار کرنے والا پھر گناہ کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا تھا، گویا کھانے کا تعلق ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوم جزا کو جھٹلانے والے کی مذمت بیان کی ہے۔ اصل کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سوچتا ہے، میں حساب کتاب کے اوپر جب یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو انسانی ہمدردی سے محروم انسان کی دوسری صفت یہ ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ایسا بدبخت شخص ہیں جو ایک قیامت کی تکذیب کرتا اور دوسرے کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، دھکا دیتا ہے یتیم کو۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی قریب المرگ ہوتا تو ابو جہل کیا کرتا تھا؟ اس کے سرہانے جا بیٹھتا، کہتا مجھے اپنی اولاد کا متولی بنا دو۔ کوئی آدمی مر رہا ہے تو کہتا ہے مجھے اپنی اولاد کا متولی بنا دو، تو اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ تو بعض اوقات لوگ اسے سردار سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے کہ یہ تو یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا، مگر جب وہ مال پر قبضہ کر لیتا، اب وہ تو انتقال کر گیا، اب اس کے ہاتھ میں قبضہ آ گیا، تو پھر یتیموں کو دھکے مار کر نکال دیتا۔ وہ بیچارے گلیوں میں مارے مارے پھرتے، مگر اس سے کوئی باز پرس نہ کر سکتا، کیونکہ وہ طاقتور تھا، پاور تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی پاورفل لوگوں کو تنبیہ فرمائی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یتیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے ساتھ ایسا ویسا سلوک کیا ہے، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا، مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اسے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یتیم کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ایسا رعب ڈال دیا۔ ابو جہل آپ سے اتنا فرمایا، اس نے بغیر کسی اعتراض کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور یتیم کا حق اسے ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ وہ فوراً مان گیا، ورنہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ انسانی راہ راست سے وہ کسی کے بولنے پہ ایسے نہیں آ سکتا تھا سیدھے راستے پر، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی لیے تو تھا نا کہ وہ مانتے تھے، اس کے باوجود ان کو پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات اتر رہی ہیں، اسی وجہ سے وہ ان کے دل کے اوپر گھبراہٹ آ جاتی تھی، کیونکہ کبھی اس معاملے میں کسی نے کہا ہی نہیں۔ یتیم کے مال کی نگرانی کے بارے میں کوئی کتابوں میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلی بار کوئی آ کے کہے گی یتیم کے مال کے بارے میں تم سے پوچھ ہو جائے گی، جیسے ہی نصیحت کی وہ فوراً گھبرا کے مال حوالے کر دیا۔ تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اندر سنگ دلی پاتا ہوں، یعنی میرا دل سخت ہے، تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، خدا تمہاری سنگ دلی دور فرما دے گا۔ یتیم کے ہم فقہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ نابالغ بچے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں،
جو فقہ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت. آپ دیکھیں حج اور عمرے میں جائیں تو عرب جاتے جاتے چھوٹے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں. ایسے نہیں کہ وہ یتیم ہے یا نہیں, ان کی ایک شفقت, دل کی سنگ دلی دور ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے سروں کے اوپر. اور خاص طور سے اگر وہ بچہ یتیم ہو تو پھر کسی کے دل میں سختی ہو, سنگ دلی ہو, تو بچوں کے ساتھ میں محبت کرنا چاہیے. یوم جزا کی تکذیب کرنے والے اور انسانوں سے بدسلوکی کرنے والے کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی کہ ولا یحض علی طعام المسکین, اتنا کنجوس کہ خود یتیم کی پرورش کرنا تو درکنار, دوسروں کو بھی ترغیب نہیں کرتا کہ یہ مسکین ہے. یعنی اب یتیم بیچارہ تو مسکین ہی ہوگا, نہ خود اس کی سرپرستی کرتا ہے, پرورش کرتا ہے, نہ دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے. اس کو کھانا ہی کھلا دو, کسی کو بھی نہیں بولتا ہو, یا اس کے ساتھ کوئی اور اچھا سلوک کرو. فرمایا یہ بھی بیماری ہے. یتیم, مسکین یا عام انسان کا حق ضائع کرنا ایک بیماری ہے. ان کی طرف توجہ نہ کرنا. مذہبی آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی ہمدردی سے محروم ہو جائے. تو فرمایا جب ایسا شخص انسانوں کا حق ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنا تو اس سے بھی بری بات ہو جاتی. انسان کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں سے تعلق کیا ہے. ایک انسان, اب دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, لے کے جا کے دودھ بہایا جاتا ہے. دیکھتے ہیں دوسری قوموں میں دودھ بھائی دودھ پینے کی چیز ہے. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کھانے پینے کی چیزیں کبوتروں کو, بلیوں کو, کتوں کو کھلا رہے ہیں. بھائی انسان کی کھانے کی چیز آپ کیسے ضائع کر سکتے ہیں اس کو؟ اسی لیے جیسے بہت ساری جگہوں پر فرمایا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو لوگ فیشیل کر رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے, اس کو پوچھو گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے چیز پیدا کیا ہے, آپ کے بالوں کو, چہرے کو لگانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے وہ چیز کو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبوتروں کو جا کے 2-2 کلو دال جو ہوتی ہے نا, وہ کبوتروں کو ڈالتے ہیں, پریشانی دور ہوگی. بھائی 2 کلو دال آپ کے پیسوں میں کسی غریب کے گھر 2 کلو چاول آ جائے گا. کبوتر تو ویسے ہی کھائے گا کہیں نہ کہیں سے, تو آپ تو غریب انسان کو تو کھلا دیں. انسان کو کھلانا زیادہ ثواب کا کام ہے بجز اس کے کہ جانور کو کھلائیں. کہتے نہیں بے جان جانور ہے, منہ نہیں سو جانور ہے, بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام آپ سے بہتر کر کے رکھا ہوا ہے. فویل للمصلین, پس ہلاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. سہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سہو کا معنی بھول جانا ہے. تو خرابی ہے, ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, تو وہ بھول جاتے ہیں. اور بھول 2 قسم کی ہے. ایک نماز کے اندر بھول جانا, یعنی پڑھنے کے دوران بھول جائے. اس کا علاج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر نماز میں بھول جاؤ تو سجدہ سہو کر لو, نماز درست ہو جائے گی. سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لی. سہو یعنی بھولنے کی, اللہ میں بھول گیا تھا تو معافی مانگ لی. حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 دفعہ نماز میں بھولے. نماز کے اندر بھول جائے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. مگر یہاں پر سہو سے کیا مراد ہے؟ سہو سے مراد نماز سے غفلت ہے, کیونکہ الفاظ فی صلاتہم نہیں ہے, عن صلاتہم ہے. فی یعنی نماز میں, عن یعنی نماز سے. یعنی ایسا شخص سرے سے نماز پڑھنا ہی نہیں, غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور اگر یعنی کہ مجبوری میں پڑھتا بھی ہیں تو پھر منافقین کی نماز پڑھتا ہے. یعنی بیٹھا رہتا ہے, وقت ہو گیا, وہ کسی شغل میں کوئی کام میں مصروف ہے, جب وقت بالکل تنگ ہو جاتا ہے, آخری وقت ظہر کا نماز 3:30 ختم پہ ہے بالکل, جب جا کے جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیسے نماز پڑھی؟ وہ بھی اٹھ کر مرغ کی طرح, جیسے ہوتا نا 2-4 ٹھونگے مار دیے اور ختم. تو ایسا شخص اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے, جماعت کا خیال نہیں کرتا, نماز کے فرائض, واجبات, مستحبات کی پرواہ نہیں کرتا. یہی منافق کی نماز ہے. اس لیے فرمایا کہ ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. ٹائم کا پتہ نہیں, فجر کی نماز چلی گئی, سورج کب نکل رہا نہیں پتہ, جب مرضی آئے اٹھے اور نماز پڑھ لی. ارے سورج 6 بجے نکل رہا ہے, 6 بجے نماز پڑھ رہے, فجر کی 5:45 کو نکل رہا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں تھا. اذان مغرب کی کتنے بجے ہوئی خبر نہیں. نمازوں کی بے پرواہ, نمازوں کے معاملے میں کوئی خبر نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قسم کی نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سے اور دوری کا سبب بن جاتی ہیں. یعنی کہ الا بعدن کے الفاظ آتے ہیں, کیونکہ نماز عقیدت, شرائط اور پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی گئی.
فرمایا اس قسم کی نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا نمازی انسان ہے، حالانکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، اس کے سامنے عاجزی اور مناجات کرنی چاہیے تھی تاکہ انسان میں ایک بلند درجے کی روحانیت پیدا ہو جائے اور وہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے۔ نماز بھی تو ہماری پیش ہوتی ہے نا، تو ہم ہماری نمازوں کو اللہ کے لیے پڑھیں تاکہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ دکھاوے کے لیے، الذین ہم یراؤون، کہ وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بہتان نہیں ہے کہ بندہ کسی کے اوپر لگا رہے ہیں، نماز تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اسے بڑی احتیاط اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ ریاکاری اس کے منافی ہیں، جیسے انسان کے دل میں ریا آ جائے، کوئی دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اسی کے حوالے کر دیتے ہیں جس کو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ دیکھ رہا ہے، چلو میں لمبی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ یعنی کہ ریاکار آدمی اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے، جبھی تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے نا۔ حقیقت کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی عظمت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ریاکاری کی اس نے شرک کیا۔ ریاکاری کیا ہے؟ گویا کہ شرک کی ایک قسم ہے۔ جس نے کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، کوئی تو دیکھ رہے ہیں مجھے، چلو اس کے لیے پڑھ لیتا۔ تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ریاکار سے فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے، ریاکاری کے عمل کا بدلہ ان سے لو جا کر حاصل کرو جن کے لیے وہ عمل کرتے تھے، میرے پاس تمہاری گرفت میں ہے، میرے پاس تمہاری گرفت ہے۔ تو گویا ریاکار اللہ کے بجائے مخلوق کو قابل وقات سمجھتا ہے، اور یہ نہایت بری بات ہے، انسان اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جن بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سے مذہبی جماعتیں بھی منزہ نہیں ہیں، مذہبی جماعتیں بھی سب اس کے اندر انوالو ہو چکی ہیں۔ نہیں میں سلائڈ تو چینج کر دوں گی، ایک منٹ رکے، سوری آگے ہے نا اس کا، چلیے ویل للمصلین، کیونکہ میں تفسیر جو ہے دوسری جگہ سے کرا رہی ہوں، اس میں تو آپ لوگوں کے لیے تفسیر رکھی ہوئی ہے، شارٹ تفسیر آپ لوگ دیکھنے کے لیے۔ تو جو لوگ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں ان میں بخل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا جماعتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، جتنی بڑی بڑی تنظیمیں سب ریاکاری جو کرتا ہے اس کے اندر باقی بیماریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ انسانی ہمدردی سے محروم لوگوں کی جو خباثت ہے اس کی ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ کسی کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے، دولت کو سمیٹنا اور پھر اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا ایسے ہی لوگوں کا شیوا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، مطلب آگ ہے، نمک ہے، یہ چیزیں بھی نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کسی کو مانگنے کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے کہ کوئی برتن ہے مانگ لے، اس کو استعمال کر کے واپس کر دوں گا، یا کوئی اور چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ضحاک اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماعون میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، گویا یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ اکثر دوسرے مفسرین اس سے برتنے کی دوسری چیزیں مراد لیتے ہیں۔ برتنے کی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پڑوسی، اس زمانے میں آگ ہوتی تھی، آگ مانگتے تھے لوگ جا کے، بھی کسی کا تنور جل رہی ہے تو آگ لے جاتے تھے، اپنی تنور جلا لیتے تھے، وہ بھی نہیں، نمک، یہ چیزیں بھی نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ بخل کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہے، یہودی اسی بیماری سے تباہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بخل سے بڑھ کر کوئی روحانی اور اخلاقی بیماری نہیں ہے۔ بخل، ریاکاری جو ہوتی، ریاکاری غربا و مساکین سے عدم توجہی، تکذیب دین ہے، یعنی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں اور دین سے ہی انکار کر رہے ہیں آپ۔ مذہبی لوگ بھی اسی طریقے سے ناکام ہیں۔ اب یہاں پر دنیا داروں کی بات نہیں ہو رہی، مذہبی لوگ بھی، مفسرین فرما رہے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی اس میں ناکام ہیں۔ ظاہری طور پر چاہیے کچھ انسان کو کچھ وہ ہوتا ہے، انسان خرچ کرے لوگوں کے اوپر، انسانیت کا اظہار قیامت کے روز ہی ہوگا۔ اب دیکھیں کوئی انسان دنیا میں کیا کیا، وہاں پر تو، یہاں تو کچھ نہیں پتہ چلتا، سب کھڑے ہوئے ہیں، کس نے کیا کیا کس سے پتہ چلتا ہے؟ جا کے پیچھے سے چھپ کے کوئی بندہ نیکی کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر کیا پتہ چلے گا؟ لوگ انسانیت کے نام سے محروم ہو گئے، وہ
اس دن ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، سخت، یہ سورہ ماعون جو ہوتا ہے اس میں بہت ہی سخت آیات ہیں، لہٰذا مذہبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے بچے جس طرح قریش کو فرمایا کہ قوم پرستی سے بچو۔ کیوں کہا قریش کے بارے میں؟ کیونکہ اصل وہی وہاں کے پاورفل کلان تھی، قومیت آ گئی تھی نا ان کے اندر، ان کے پاس متولی تھے نا کعبہ شریف کے، کنجیاں انہی کے پاس ہوتی تھی، وہ پاورفل کلان تھا، تو ان کی خصلتیں بیان کی گئی کہ تم لوگ ایسا کر رہے ہو، تم تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ تو یہ زیادہ تر لوگ جو ایک عہدے پہ ہوتے ہیں، پوسٹ پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جھٹک دیتے ہیں، بھائی چلو یتیموں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے، بیچارہ غریب ہوتا ہے، غریب کا خیال کر لیتا ہے، لیکن جو مالدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ لوگوں تو ہمیشہ ہی لگا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اتنی بڑی بات آ جاتی ہے کیونکہ ان کے دل میں وہ چیز پنپ چکی ہوتی ہے، اسی وجہ سے انصاف والے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی سختی سے انسان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سورہ کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان کا کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کی نمازیں وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو میں PDF شیئر کر لوں گی، آپ لوگ اس میں سے دیکھ لیجیے گا۔ ہم احکام و مسائل کر لیتے ہیں، ٹائم ہمارا آج شارٹ ہو گیا۔ نماز میں عورت کے اعضائے مستورہ کون سے ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے اور کون سے پارٹس آف یور باڈی چھپے ہوئے ہونا چاہیے عورت کے؟ ٹھیک ہے، نماز میں آزاد عورت کے لیے درج ذیل 24 اعضاء بدن کے چھپانا فرض ہے۔ آزاد کے لیے اور باندی کے لیے، اس زمانے میں باندی ہوتے تھے، میں نے آپ لوگوں کو باندی کا نہیں لیا ہے، آزاد کا لیا ہے کیونکہ ہم آزاد ہی ہے سارے، اب سلیوری سسٹم تو نہیں ہے نا۔ پیشاب کا مقام، پخانے کا مقام، دونوں کولہے، دونوں رانے، گھٹنوں سمیت، اور پیٹھ انڈیا میں ساڑی پہننے والوں کے لیے خاص طور سے پیٹ اور پیٹھ دونوں پہلوؤں سمیت، پیٹھ میں دونوں پہلوؤں سمیت یعنی پیٹھ کا پیچھے کا حصہ جو ساڑی پہن رہے ہیں وہ نماز کے اندر اس کو کیسے کور کرنا ہے، پتلا دوپٹہ لے کے کور کریں گے نظر آ جاتا ہے۔ دونوں پنڈلیاں یعنی ٹخنوں سمیت، پنڈلی جو گھٹنے کا نیچا حصہ ہوتا ہے، اور ٹخنے جو اینکل ہوتی ہے ہماری، جو نیچے کی ہڈی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوتی ہے، پنڈلی آپ سب کو پتہ ہے کاف کو کہتے ہیں شاید نا، گھٹنے کے نیچے سے لے کے آپ ٹخنوں تک، اینکلز تک دونوں کور ہونے چاہیے۔ دونوں کلائیاں یہ اکثر کھلی ہوتی ہیں، کلائی کہتے ہیں یہ جو ہماری گٹھے ہوتے ہیں نا، یہ یہاں چھوٹا سا گٹھا آتا ہے، چوڑیاں پہنتے کہاں تک پہنتے ہیں، یا جہاں تک آپ کا ہاتھ کا انگوٹھا شروع ہو رہا ہے وہ جڑ، اس کو کلائی کہتے ہیں، وہ دونوں نماز میں کور ہونی چاہیے، گٹھوں سمیت۔ سینہ، سر کے بال، گردن، دونوں مونڈھے۔ بعض حضرات نے عورت کی دونوں ہتھیلیوں کے ظاہری حصے اور دونوں قدموں کے نچلے حصے کو بھی اس کے سطر میں داخل کیا ہے، مگر اکثر فقہا کے نزدیک یہ اعضاء سطر میں داخل نہیں ہیں۔ ہتھیلیاں اور پیر کے نیچے حصے بھی شامل کر دیں، ساکس پہن کے پہنو، شفافی شاید ساکس پہن کے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں یعنی کہ یہ 24 چیزیں عورتوں کے اعضاء ہے جو چھپے ہوئے ہونے چاہیے نماز میں۔ اکثر لوگوں کی جو نظر آ جاتی ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں، آپ کے اینکلز کھل جاتے ہیں، جو آپ کو ٹخنے جو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور کلائی جو ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اتنی دیر اگر آپ کی یہ سطر کھل گیا تو آپ کی نماز گئی، نماز ختم، سجدے سہو سے نماز پوری نہیں ہوتی۔ سطر عورت کا اگر ظاہر ہو گیا تو پھر آپ کی نماز فوت ہو گئی، نماز کو لوٹانا پڑتا ہے۔ یہ پارٹس کو 24 پارٹس کو بہت اچھی طریقے سے میں PDF بھیجوں گی، آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھیں، یاد رکھیں، دھیان رکھیں، جو ساڑی پہنتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور سے، اور جو عام نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہمارے اینکل جہاں چوڑیاں پہنتے ہیں، یہ گٹھے جسے ہم کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے وہ کورڈ ہونی چاہیے، ہاتھ اندر ہونے، دوپٹے بڑے لیجئے، خمار لیجئے، جیسے بھی ہونا ہو، یا فل سلیوز لیجئے یا پھر گلاوز لے لیجئے، کچھ بھی لئیے بہرحال آپ لوگ، یا پھر ایسے لے لیجئے کہ جو ہاتھ میں کوئی بچوں کے پرانے لیگنز ہوتے ہیں اس کو کٹ کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے 2 ہاتھوں میں پہن لیں گے نماز پڑھتے وقت میں، کیونکہ جو ساڑی پہنتے ہیں، ہاف سلیوز پہنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ نماز کی اوڑھنی ہم باندھتے ہیں اور باندھنے کے بعد بال بھی نظر آتے ہیں، سر اور سر کے بال سطر ہے، کہیں سے بھی نظر نہیں آنی چاہیے، پیچھے سے چوٹی بھی نہیں، سامنے سے بال بھی نہیں۔ گردن جو ہماری سامنے کے حصہ، جو پیچھے کا حصہ، گلا سامنے کا یا پیچھے کا دونوں بھی، دونوں مونڈھے کیسے کھلے رہ سکتے ہیں، کوئی سلیو لیس پہن رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پتلی دوپٹے میں جس میں سے اگر نظر آ جائے تب بھی دیکھیں۔ عورت کا آدھا آستین پہن کر دوپٹے سے چھپا کر نماز پڑھنا۔ اب لوگ ساڑی پہنتے ہیں، آدھی ہاف سلیوز پہنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 3/4 پہنتے ہیں، پھر بھی آدھا ہاتھ تو نظر آ رہا ہے نا۔ آدھی آستین پہننے والی عورت اگر دبیز یعنی موٹا
تھوڑا سا موٹا دوپٹہ وغیرہ سے اپنے ہاتھ کا کھلا ہوا حصہ چھپا لے تو شرعاً اس کی نماز درست ہو جائے گی. یعنی آپ اتنا موٹا دوپٹہ کے اندر سے ہاتھ نظر نہیں آ رہے اور اپنے ہاتھوں کو کور کر لیے تو پھر نماز ہو جائے گی. البتہ اگر دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ اندر کا بدن صاف جھلکتا ہو تو اس کی نماز درست نہ ہوگی. اور بہر صورت عورت کا نہ محرموں کے سامنے آدھی آستین پہن کر آنا درست نہیں ہے. ہاف سلیوز پہن کے نامحرم کے سامنے آنا درست نہیں ہے. جو نماز کے سطر ہوتی ہے نا وہی عورت کی سطر غیر محرموں کے سامنے آنے کے لیے اتنا کور رہ کے. کتنا حصہ سطر کھلنا معنی نماز ہے، یعنی کہ آپ نماز میں روکنے والی چیز، معنی یعنی ختم کرنے والی. اوپر مرد کا تھا، میں نے آپ کو نہیں دیا، صرف عورت کا دیا ہے. مرد یا عورت کے جو نمبر وار اعضاء مستورہ 24 اعضاء مستورہ یعنی چھپے ہوئے ہونے چاہیے لکھے گئے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک عضو مثلا ایک کان یا ایک کلہا یعنی بیک اپ کا 1/4 حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں ایک کان یا اس کا 1/4 حصہ بھی بڑا اگر عضو ہے تو اگر اس کا 1/4 حصہ چھوٹا ہے تو پورے کا پورا حصہ کھل جائے. 3 مرتبہ رکوع یا سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بقدر خود بخود کھل جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی. اور اگر شروع نماز میں یہ کیفیت ہو تو نماز شروع ہی نہ ہوگی. یعنی آپ کا سطر ہی کور نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر درمیان میں خود بخود کھل جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اچھا، جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا. کسی ہوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے گو کہ نماز بکراہت درست ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے عرف میں یہ لباس صالحین کے لباس کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اس لیے نماز یا خارج نماز میں ایسے لباس کا پہننا ناپسندیدہ ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو مردوں کے مشابہت والا لباس پہننا ہی نہیں ہے. جینس اور ٹی شرٹ عورتوں کے لیے تو پہننا ہی نہیں ہے، ویسے ہی عام نہیں پہننا ہے. مردوں کی مشابہت کی نہیں لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے. یہ مردوں کے لیے ہے. جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بکراہت درست ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس عرف میں یہ لباس صالحین کا لباس نہیں ہے تو شلوار قمیص پہن کے یا جبہ پہن کے نماز پڑھنا چاہیے. یہ عورتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ مردوں کا ہی ہے. اندھیرے کمرے میں بھی سطر ضروری ہے. جس شخص کے پاس سطر کے لیے کپڑا وغیرہ موجود ہو اس کے لیے نماز میں سطر چھپانا مطلقاً ضروری ہے، چاہے دوسرا دیکھ سکتا ہو یا نہیں، یا جگہ روشن ہو یا اندھیری، بہرحال سطر لازم ہے. کوئی انسان سوچے کہ اندھیرا ہے کون دیکھ رہا ہے، میں تو ہاف سلیوز کی بھی نماز پڑھ لوں گی، تو نماز ہی نہیں ہوگی. سطر آپ اندھیرا ہو یا آپ کے پاس سطر ڈھانکنے اتنا کپڑا ہے تو پھر آپ کو سطر کور کرنا ہی ہوگا. آپ کی کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، جیسے بھی ہو آپ کے پر بہرحال سطر لازم ہے. اچھا، چست لباس پہن کر نماز پڑھنا. ایسا چست لباس پہننا جس سے اعضائے مستورہ کی حیت ظاہر ہو جائے اگرچہ مکروہ اور بے حیائی کی دلیل ہے، لیکن اگر کپڑا اتنا دبیز ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آئے تو اس میں نماز پڑھنا درست ہے. لیکن کسی اجنبی شخص کے لیے ایسے چست لباس پہننے والی عورت کو کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. آج کل کے لباس کے اوپر اللہ رحم فرمائے. لیگنز، ٹائٹ فٹنگ کے شرٹس، یہ ساری چیزیں چست لباس میں آ جاتی ہیں. چست لباس پہننا جس سے اعضائے مستورہ چھپے ہوئے اعضاء کی حیت نظر آئے، یعنی آپ کی پوری شیپ نظر آ رہے ہیں تو حیت ظاہر ہو جائے اگرچہ مکروہ اور بے حیائی کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر اتنا موٹا کپڑا ہے کہ اندر سے کھال نظر نہ آئے تو نماز پڑھنا درست ہے. لیکن کسی اجنبی کے لیے ایسے چست لباس پہننے والی عورت کو کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. کپڑے کے اوپر انہیں آپ کو باڈی کے اندر پارٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن نہیں دیکھنا چاہیے. آپ پڑھ رہے موٹا پتلا ہے، ایک دم تھن ہے کہ آپ کو اندر سے اسکن نظر آ رہی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اتنی پتلی دوپٹہ کے بال نظر آ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہوگی اس میں بھی نماز. پتلا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ لی، اندر سے بالکل بال پورے نظر آ رہے ہیں تو نہیں ہوگی. نماز کے لیے باقاعدگی سے ایک اچھا سا لباس رکھ لینا چاہیے کہ جیسے عبایا پہنتے ہیں اس طرح ایک اچھے سے لباس رکھ لیں اور پورے کا پورا خمار ہاتھ سارے کور ہو جائے اچھے سے. نماز تو ختم ہو گئی تو پھر نماز اہم چیز ہے نا. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے بارے میں اسلامی تربیت اور سیرت کا کہ چچا جان جو تھے ابو طالب کے پاس رہتے تھے
تو تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے لگے. تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے. ہمیشہ سچ بولتے, جھوٹ کے پاس نہ جاتے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صاف رکھتے, بہت امانت دار تھے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے. سبحان اللہ. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے, اور گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا. یہ سارے اوصاف مبارکہ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ نہیں دیتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے تجارت میں, اسی لیے صادق کہا جاتا تھا. القاب تھے, صادق تھے, امین تھے. یہودی کفار بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں امانتیں رکھایا کرتے تھے کہ امین ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتے, سچ بولتے ہمیشہ, اس لیے صادق کہا جاتا ہے. جھوٹ کے قریب نہیں جاتے, دھوکہ نہیں دیتے تجارت میں. تجارت پسند فرماتے تھے لیکن کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے تھے. تو کیا برکت نہیں ہوتی تھی؟ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں اصل میں اوصاف ہے جو ہمیں سب کو اختیار کرنا چاہیے. ان چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اسی کی ترغیب دی ہے کہ جو اوصاف مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے, وہ اوصاف مبارکہ کو ہمیں اختیار کرنا ضروری لازمی ہے, تاکہ ہمارے زندگیوں کے اندر بھی برکت آ جائے.